السلام علیکم خواتین اور حضرات. ٹوڈے از سنڈے اینڈ آئی واز ناٹ ان دا موڈ کہ نہ میں باہر جاؤں نہ میں کچھ کروں نہ کچھ بھی نہیں کرنے کو میرا دل ہے. اٹس سنڈے, اٹس اے چل ڈے اینڈ آئی جسٹ وانٹڈ ٹو میک اے ویڈیو, اے ڈفرنٹ ٹائپ آف ویڈیو, تھوڑا سے پوڈ کاسٹ ورژن, تھوڑا سے ٹاکنگ یو می اینڈ جسٹ چلنگ ٹاکنگ اباؤٹ لائف اینڈ ڈفرنٹ ٹاپکس. آئی ایم گونا ٹرائی ٹو میک دس ویڈیو ایز رو ایز پاسبل, کہ میں جتنے کم کٹس ڈال سکوں اتنی میں کوشش کروں گی. آئی وانٹ ٹو اسٹارٹ ٹاکنگ اباؤٹ کافی لوگوں نے مجھے پوچھا ہوا لائفس میں, ڈی ایمس میں, کہ آپ اپنی لائف کو اسٹڈیز اینڈ ان جنرل لائف کو اپنی میرڈ لائف کے ساتھ کیسے کمپاخینار کرتی ہو, کیسے ایٹ دا سیم ٹائم ان دونوں چیزوں کو مینیج کرتی ہو. ریسنٹلی جسٹ ٹرن 20, سو obviously 20 is a young age. I feel like it's not too difficult, ڈپینڈ کرتا ہے آپ کے پارٹنر اور آپ میں کتنا ایسے وہ سمجھداری ہے اینڈ کیسے آپ لوگ ایک دوسرے کے ساتھ سارا کچھ مینیج کرتے ہیں. انہوں نے اپنی اسٹڈیز کمپلیٹ کر لی, میاں ہی از فلی ان اے ورک لائف, اور میں ابھی اسٹڈیز کر رہی ہوں. آئی ایم پارٹلی ورک لائف, ایسے کبھی جاب کر لی کبھی نہیں ہے, and all that stuff. And obviously we have our married life. These are totally two different things جو آپ لوگوں کو ہر کسی کو کسی بھی ایج میں مینیج کرنی آنی چاہیے. اور بہت سارے لوگ ہوتے ہیں جو ایک کافی میچور ایج میں جا کے بھی, آئی ایم ٹاکنگ اباؤٹ نمبرز, نہیں ان کو مینیج کرنی آتی. اور کوئی لوگ ہوتے ہیں جن کو کافی ینگ ایج میں, اگین ٹاکنگ اباؤٹ نمبرز, مینیج کرنی آ جاتی ہے. اٹس آل اباؤٹ آئی تھنک کمیونیکیشن ان بٹوین یو اینڈ یور پارٹنر, اسٹارٹنگ فرام دا بیس دیٹ بوتھ آف اس آر مسلمس, اور ہم مسلمانوں کے کچھ چیزیں ہوتی ہیں ایز اے میرڈ کپل کہ کس کی کیا رسپانسبلٹیز ہیں اینڈ آل دیٹ. یہ سب کچھ کافی کلیئر ہے الحمد للہ اسلام میں. اتنی اس چیز میں کنفیوژن نہیں ہے کہ اوکے آئی ڈونٹ نو, اسلام میں کافی کلیئر ہے. آئی ڈونٹ نو اف یو کین انڈرسٹینڈ می واٹ آئی مین. دین کے بیسک پوائنٹ کو ذہن میں رکھ کے پھر بہت زیادہ فیکٹرز آ جاتے ہیں, فیملی, اوبویسلی یور پارٹنر, یور لائف اسٹائل, وٹ یو وانٹ ٹو ڈو, اے لاٹ آف فیکٹرز. سو یہ سب کچھ اوبویسلی افیکٹ کرتا ہے آپ کے لائف اسٹائل میں. نو دیٹ الحمد للہ میری فیملی, ان لاز اینڈ مائی پیرنٹس دونوں مجھے سپورٹ کرتے ہیں کہ آئی ہیو ٹو اسٹڈی اینڈ آل دیٹ, آئی کیپ اسٹڈیئنگ. اور ایون فیملیز کے علاوہ میرے ہسبینڈ سپورٹ کرتے ہیں, سو دیٹس دا بگیسٹ تھنگ. سو الحمد للہ اس پارٹ سے مجھے کوئی ایسے روک ٹوک نہیں ہے, نہ مجھے کام سے ہے. فیملیز, بوتھ آف دا فیملیز اینڈ مائی ہسبینڈ سپورٹ دیٹ آئی کین ورک اینڈ آل دیٹ. سو یہ چیز ذہن میں رکھ کے اوبویسلی جب آپ کو کوئی ایسے سپورٹ کرتا ہے آل دیٹ, وہ یہ بھی انڈرسٹینڈ کرتا ہے کہ ٹھیک ہے اگر آئی ڈونٹ نو کوئی گھر کے کام ہے یا وٹ ایور اٹ از. ابھی تک حالانکہ فواد اور میں ایک ساتھ اتنا ٹائم رہے نہیں ہے جتنا ٹائم پاکستان میں ہمارا گزرا, شادی کے بعد 2-3 منتھس میکسیمم اتنا ہی رہے ہیں, بٹ ایسے وہ پریکٹیکل لائف ٹوگیدر ود رسپانسبلٹیز اینڈ آل دیٹ وہ نہیں ہمارا ابھی تک گزرا ہے. بٹ آئی فیل جب آپ کے پارٹنر کو, آئی ڈونٹ کیئر اف اٹس وائف اور ہسبینڈ, پتہ ہوتا ہے کہ اوکے اس بندے کی, اور یہ دونوں طرف سے نا یہ ایک میوچل رسپیکٹ اور وہ ایک ہونی چاہیے کہ ہاں میں اس بندے کی اتنی کیئر کرتا ہوں کہ اوکے مجھے پتہ ہے یہ بندہ یہی کام کر کے آ رہا ہے, اس کے پاس یہ رسپانسبلٹیز ہیں, اس کے پاس یہ کام ہے, میرے پاس یہ رسپانسبلٹیز ہیں, یہ کام ہے. تو جب دونوں میوچولی وہ چیز کو رسپیکٹ کرتے ہیں, اس کی کیئر کرتے ہیں, تو آئی فیل وہ ایک نیچرلی تھنگ آ جاتی ہے. کیونکہ فار ایگزامپل میں گھر میں آ گئی ہوں پہلے, اور مجھے پتا ہے کہ میرا پارٹنر اتنی شفٹ یا اتنے آور اسٹڈی کے بعد گھر آئے ہیں, تو آئی کین ہیلپ ود دیٹ ود اینی تھنگ, بٹ آئی کین ہیلپ. اور میوچولی اگین اپوزٹ وے میں بھی سیم ہوگا کہ اگر میں اتنے گھنٹوں بعد یا اتنے ٹائم بعد یا کوئی کام کے بعد گھر آ رہی ہوں یا کہیں بھی جا رہی ہوں, اور میرا پارٹنر فری تھا یا تھوڑا ان کا کم برڈن تھا, تو وہ اس چیز کو مینیج کر سکتے ہیں. اٹس آئی تھنک بوتھ ویز سے ہوتا ہے, تو پھر ہی آگے ایک ریلیشن چلتا ہے. مشکل نہیں ہے. ہاں ایگزیکٹلی. ویسے بھی ابھی آپ کی وہ پراپر میرج لائف شروع بھی نہیں, میری ایسے پریکٹیکلی اس میں آئے بھی نہیں. ہاں ایک دوسرے کے ساتھ گھر کے کام میں بھی وہ کر لینے میں کوئی حرج نہیں ہے. یہ ہو کہ نہیں بھی تو عورت ہے تو ہی کر, او نو, یہ مسوجنسٹک اور مچھستہ سوچ بالکل بھی نہیں ہم ادھر پسند کرتے. دیٹس ناٹ ایون اسلام. یہ پتہ نہیں کدھر سے اور کس بندے نے ایسے سوچا تھا. پاکستانی کلچر کی ایگزیکٹلی. یہ میں کل لائیو میں بات کر رہی تھی کہ مائی پیرنٹس نیور taught me پاکستانی کلچر, they taught me اسلام.
سو لائک مجھے کسی نے پوچھا تھا اگر آپ پاکستان پریفر کرو گی یا اسپین رہنا پریفر کرو گی. آئی کین نیور لیو ان پاکستان فار ایور, لائک آئی کین ناٹ سروائیو دیر. اور میں یہ بھی نہیں کہہ رہی کہ میں وہاں پہ لیو کروں, آئی کین ناٹ سروائیو دیر. وہاں پاکستان میں خاص طور پہ اس لاسٹ ٹائم جو میں نے جا کے دیکھا ہے, دین کا اب کوئی ویلیو نہیں رہی ہے. دے فوکس مور آن دا کلچر اور ایگو. ہاں ایگزیکٹلی, لوگ کیا کہیں گے, ان کی ایگو, کمپیٹ, اور پتہ نہیں جسٹ کلچر مور دین دین. اور ان لوگوں نے, ساری سوسائٹی نے اپنی زندگیاں خود ہی مشکل بنا دی ہوئی ہیں, خود ہی یہ حرکتیں کر کر کے, اور دین پہ نہ فوکس کر کے. اور وہ پھر خود ہی بولتے رہتے ہیں کہ یار ادھر تو اتنی مشکلیں ہیں, یار ادھر تو یہ ہے, ادھر تو اسٹریس ہے, ادھر تو وہ ہے, ادھر. گرل دین ڈونٹ, لائک کیا کر رہے ہو اتنی کلچر کو فضول, اوپر سے فالتو فضول کلچر, اتنی فالتو چیزیں. اینڈ دین دا سیکنڈ تھنگ, پاکستان, آج کل پاکستان کی اپنا کوئی کلچر تو رہا بھی نہیں ہے آنیسٹلی. پاکستانی پیپل جسٹ فالو وٹ ایور دا ویسٹ ڈز, ایون دو اٹس گڈ, ایون دو اٹس بیڈ. اگر وہ دین سے کوئی معنی رکھتا ہے نہیں رکھتا, دے ڈونٹ کیئر. جسٹ انہوں نے کووں جیسے, وہ ماں آپ کیا لائن بتاتی ہیں ایسے کوے والا کہ پتہ نہیں کیا, تو کوا فالو کرتا ہے, انہوں نے جس پیچھے جانا ہے. کوئی ادھر ویسٹ میں ٹرینڈ آیا ہے وچ از اے حرام ٹرینڈ, وچ از لائک اے کافر ٹرینڈ, اور پاکستانیوں نے فالو کرنا ہے. کیوں؟ بیکاز آئی ڈونٹ نو, بیکاز دے وانٹ ٹو بی لائک دیم, دے وانٹ ٹو بی کہ اوپن مائنڈ. ہم تو پاکستانی, ہم نے تو بتانا ہے کہ ہم اتنے کلوز مائنڈیڈ نہیں ہے. برو آپ لٹرلی آپ کچھ ایسا بتا نہیں رہے ہو, آپ بتا رہے ہو کہ میں اتنا پاگل ہوں کہ میں اپنی دین کو پاکستان اسلامک ریپبلک میں رہ کے کوئی اس کا رسپیکٹ نہیں کرتا ہوں, اور جسٹ کلچر اور فالتو لوگوں کو فالو کرتا ہوں. دیٹس لائک نان سینس. سارے ایسے نہیں ہیں بٹ ہاں 90% آف پاکستانی سوسائٹی ایسے ہی ہے, کوئی مانے یا نہ مانے, دس از اے فیکٹ. جس کو بھی برا لگے, آئی ایم سو سوری, بٹ دس از اے ریئلٹی. اردو میں ایسے ایک آئی تھنک محاورہ کہتے ہیں, ایسے ہے کہ لائک تالی ایک ہاتھ سے نہیں بجتی ہے, دونوں ہاتھوں سے. اینڈ دس از لائک اے ویری بگ تھنگ, لائک کچھ بھی زندگی میں ان اے ریلیشن شپ آپ دونوں چیزیں کمیونیکیشن کر کے دونوں نے سیم ایفرٹس کرنے ہوتے ہیں. فار ایگزامپل دا تھنگ لائک کہ ایک میرج میں ہم نے کافی سنا ہوتا ہے سوشل میڈیا سے کہ لائک 50-50 ہونا چاہیے. نو, اٹس نیور 50-50, اٹس آلویز 100-100. اور ناٹ ایوری ڈے 100-100 دونوں سے ہی ہوتا ہے. کوئی دن کسی کا 70 ہوگا, کسی کا 30 ہوگا, کسی کا 40 ہوگا, کسی کا 60 ہوگا, یو نو. لائک دونوں کا ضروری نہیں ہے ہر دن وہ 100 اپنا ہی دے سکیں. وی آر ہیومنس, کسی کا اچھا دن کبھی ہو جاتا ہے, کسی کا برا دن کبھی ہو جاتا ہے. اور یہ انڈرسٹینڈ ہمیں چیز کرنی چاہیے کہ لائک ہم ایک ریلیشن میں ہیں, یا اوکے, بٹ وی آر اسٹل 2 ڈفرنٹ پرسنس with 2 different personalities and 2 different everythings. They need to understand, اور ان کو آنا چاہیے کہ وہ 2 different لائف اسٹائلس ایک ساتھ کو لائک کیسے سمجھ کے کچھ جگہوں پہ کمپرومائز, کچھ جگہوں پہ کچھ کر کے آگے بڑھ سکے. اٹس ناٹ اباؤٹ کہ تم اپنی یہ چیزیں ختم کر دو اور میں بس اپنا انجوائے کروں, یا اپوزٹ وے میں. نو, اٹس نیور لائک دیٹ. کچھ دن پہلے میں نے ایک ریل لگائی ہے, ٹھیک ہے, اور وہ تھوڑی سی وائرل ہوئی ہے. You can go watch that. It's on my Instagram and on my TikTok. But Instagram پہ زیادہ وہ وائرل ہوئی ہے. اور ادھر کامنٹس لائک موسٹلی تو خیر اٹ واز لائک اے کیوٹ ریل. وہ میرے ہسبینڈ نے مجھے ایسے ہماری لائک فرسٹ منتھ اینیورسری پہ یہ گفٹ کیا تھا. ایسے میرا پورا روم ہمارا ڈیکور کیا تھا, فلاورز اینڈ آل دیٹ, لائک ویری کیوٹ ڈیکوریشن. سو لائک میں نے وہ ریل لگائی, اب بھی جا کے لگائی کیونکہ مجھے ایسے یاد آئی تھی ایک دن. I got emotional. I was like, okay, I want to post this because yeah, I want to appreciate my husband. But everyone, like a lot of people were like, آپ ایسے کیوں لگا رہی ہیں, ایسے لڑکیوں کی انسیکیورٹیز بڑھتی ہیں, ایسے لڑکیوں کے اسٹینڈرڈس ہائی ہوتے ہیں, لڑکیوں کے یہ ہوتا ہے, لڑکیوں کو وہ ہوتا ہے. ایکسکیوز می گائز, لائک فرسٹ آف آل آپ لوگوں کے یہ ذہن میں 2025 میں کلیئر ہونا چاہیے کہ سوشل میڈیا از ناٹ اے ریئل تھنگ. بے شک میں چیزیں پوسٹ کروں, یا آئی ڈونٹ نو رجب بٹ پوسٹ کریں, یا کوئی بھی آپ کا سب سے بڑا انفلوئنسر پوسٹ کرے, دیز آر ناٹ ریئل تھنگس. آپ کے ریئل لائف کے ساتھ یہ کمپیبلٹی ان کی وہ نہیں, میچنگ نہیں ہو سکتی ہے. سوشل میڈیا از جسٹ اے پلیس ویئر یو پوسٹ somebody. کوئی لوگ اپنی لائف کی سب سے پیاری اچھی چیزیں پوسٹ کرتے ہیں, کوئی لوگ کچھ پوسٹ کرتے ہیں, کوئی لوگ کچھ پوسٹ کرتے ہیں. لڑکیوں کے اسٹینڈرڈس, یو ڈونٹ ہیو ٹو بی دیٹ انسیکیور
کہ آپ ایک ریل دیکھو اور آپ کے پاس دماغ میں بن جائے اوکے اگر میرے ہسبینڈ نے مجھے اتنا بڑا روم میں ایسے ڈیکور نہ کیا تو دیٹس ناٹ اے گڈ ہسبینڈ. ایکسکیوز می نو. فرسٹ آف آل ادھر وہی آ جاتا ہے سوشل میڈیا سے آپ اپنا آپ کمپیئر نہ کرو. سیکنڈ آف آل گرلس لک ایٹ دا ویڈیو اینڈ شی بس اس کو ضد آ جائے کہ نہیں مجھے یہ چاہیے مجھے یہ چاہیے مجھے یہ چاہیے. گرلس آئی ایم ٹاکنگ اباؤٹ گرلس, ویسے بوائز کے لیے بھی ہو سکتا ہے. اٹس ناٹ لائک دس. آپ لوگوں کو کبھی بھی ایسے سوشل میڈیا پہ خاص طور پہ کچھ دیکھ کے اپنے پارٹنر سے اپنی ریئلٹی سے ضد کر کے یا لڑائی کر کے یا وٹ ایور کر کے نہیں اسے مانگنا, ایک طرح سے ضد کر کے مانگنا نہیں بالکل بھی چاہیے. ضروری نہیں ہے کہ ایک کمرے میں پھول سجا کے اتنا بڑا ایکسٹراویگنٹ اور فزیکل میٹیریل تھنگس کے ساتھ کچھ کرے, لیکن وہ آپ کو اپنے طریقے سے ہزار تھاؤزنڈس اینڈ ڈفرنٹ ویز میں آپ کو بتائے گا کہ آپ کو چاہتا ہے. ایوری ون ہیز اے ڈفرنٹ وے. آپ لوگ آپس میں کمیونیکیشن کرو گے, آپ کے پارٹنر کو پتا ہوگا آپ کو کیا چیزیں پسند ہے کیا نہیں پسند ہے, تو اس کے دل میں آئے گا اوکے اگر میری وائف کو یا ہسبینڈ کو یہ چیزیں پسند ہے, فلاورز پسند ہے, سو آئی کین I don't know, bring a single rose for her. And obviously, if you love your partner that brings a single rose اور آپ happy ہوتے ہو, that's a good marriage. آپ کو یہ نہ ہو کہ نہیں میں نے اس ویڈیو میں دیکھی تھی کہ 5 روزز دیے ہیں تو 5 ہی ہونے چاہیے. وہ ایک لا رہے پیار سے لا رہے, that's good, that's what he can do and you have to appreciate that. یہ نہیں کہ آپ سوشل میڈیا پہ دیکھو اس نے اتنا کیا تو میں نے ڈبل کرنا ہے یا میں نے بھی اتنا ہی کرنا ہے ورنہ یہ تو صحیح نہیں ہوا. یا اٹ فیل پاکستانی میں سوسائٹی اینڈ ساؤتھ ایشین کمیونٹی میں بہت زیادہ ہے کہ لائک وی ٹینڈ ٹو کمپیئر آور سیلوز اینڈ کمپیٹ. لائک ہمیں ہوتا ہے کہ نہیں مجھے زیادہ چاہیے مجھے زیادہ چاہیے, اور اس ایگو کی وجہ سے ہی ریلیشنس خراب ہوتے ہیں. ناٹ بیکاز آف دا اسٹینڈرڈز اینڈ آل دیٹ, اٹس بیکاز آف دا ایگو دیٹ یو وانٹ مور یو وانٹ مور. If your husband brings you one rose, or if your husband just says you love you at the morning when you wake up, you need to be appreciative, you need to be thankful. Like at the end of this topic, it's literally don't compare yourselves to social media. It's not a reality. اور یہ چیز آپ لوگوں کو بہت زیادہ دماغ میں بٹھا لینی چاہیے کہ سوشل میڈیا پہ جو آپ لوگ چیزیں دیکھتے ہیں, بے شک میری ہیں اگین یا کسی بھی اور بندے کی ہیں, ان کو آپ لے کے اپنی ایگو میں وہ نہ لائیں. لائک سوشل میڈیا اوبویسلی ایک آن لائن پلیٹ فارم ہے. ایوری ون فری ٹو ڈو وٹ ایور ہی وانٹس, وٹ ایور ہی وانٹس ٹو پوسٹ, وٹ ایور ہی وانٹس ٹو رائٹ اور ناٹ رائٹ, وٹ ایور کچھ بھی ٹھیک ہے. آپ لوگ رسپانسبل ہیں, آپ لوگ کیا چیز دیکھتے ہیں اس کا کیا اپنے اندر امپیکٹ لاتے ہیں, پازیٹیو لائیں نیگیٹو لائیں, دیٹس یور رسپانسبلٹی. کہ آپ لوگ کیا چیز دیکھ کے کیا اپنے دماغ میں اسٹینڈرڈ بنائیں یا کیا بنائیں. بیسکلی آئی فیل ایک اسٹینڈرڈس بنانے کے لیے لوگوں کو سوشل میڈیا پہ تو بالکل بھی نہیں جانا چاہیے. لوگوں کو اپنے آس پاس کی زندگی دیکھنی چاہیے, اپنی لائف دیکھنی چاہیے, اپنے پیرنٹس کی لائف دیکھنی چاہیے. آپ ایز اے ریشنل ہیومن بینگ اینڈ میچور رسپانسبل ہیومن بینگ کیا ایک بندے سے خود کسی دوسرے انسان سے اس کی اچھی چیزیں لیتے ہو, کیا بری چیزیں لیتے ہو. I don't care if it's your parents, your brothers, your siblings, whatever person you want to look at. لوگوں کو اپنے آس پاس دیکھنا چاہیے اور ہر بندے سے جو ان کی لائف میں ہو اس سے پازیٹیو چیزیں سیکھ کے اسٹینڈرڈس اپنے بنانے چاہیے, اپنے آئیڈیاز بنانے چاہیے, اپنے گولز بنانے چاہیے. ناٹ looking at a screen on social media which is a false thing. You need to look around more in your daily routine, your world. یہ زیادہ اصلی چیزیں ہیں جو آگے ہمیں لائف میں کام آتی ہیں. ڈونٹ ٹیک یور پارٹنر فار گرانٹیڈ. اور اس میں پارٹنر کی بھی نہیں, ہم اس کو کسی بھی اپنے ریلیشن پہ اپلائی کر سکتے ہیں, بٹ ڈونٹ ٹیک اسپیشلی یور پارٹنر فار گرانٹیڈ. ایون دو اگر آپ لوگ لائک کوئی ریلیشن میں ہیں یا آپ لوگوں نے شادی کر لی ہوئی ہے, ایون شادی میں یو نیڈ ٹو میک ایوری سنگل ڈے این ایفرٹ کہ آپ کے پارٹنر کو لگے یو اسٹل اپریشیٹ دیٹ پرسن اینڈ یو اسٹل لو ہر, اینڈ یو نیڈ ٹو میک دیم فیل دیٹ یو آر attentive of them, that you are paying attention, that you are taking care of them. چھوٹے, اور یہ کرنے کے لیے ضروری نہیں ہے آپ ایکسٹراویگنٹ کوئی بڑے طریقوں سے, بالکل بھی نہیں. آپ سمپلی ایک ورڈ کے ساتھ, کوئی آپ کا پارٹنر آپ کو کوئی چیز لا کے دے, آپ تھینک یو سو مچ آپ نے آج اتنا کام کیا, ایسے کوئی چھوٹے ورڈز کے ساتھ بھی یہ کاؤنٹ ہوتا ہے. بٹ نیور ٹیک اینی ون فار گرانٹیڈ, اسپیشلی یور پارٹنر, بیکاز دا ڈے یو ٹیک یور پارٹنر فرام گرانٹیڈ کہ آپ سوچو کہ لائک
اب تو شادی ہو گئی ہے، اب تو یہ بندہ کہیں نہیں جا سکتا، یا اسپیشلی مین ایسے سوچتے ہیں اب تو یہ میری ہے، اب تو یہ کہیں بھی نہیں جا سکتی. جس دن آپ لوگ یہ سوچتے ہو نا، اور آپ لوگ ایسی سوچ کے اوپر سے بول بھی دیتے ہو یا ایسی حرکتیں بھی کرتے ہو کہ اگلے بندے کو لگتا ہے کہ ہاں ہی از ٹیکنگ می فار گرانٹیڈ، یو لاسٹ دیم. لٹرلی آپ ان کو ایسا فیل کراؤ گے کہ لائک کیا فائدہ میری اتنی محنت کا یا میری اتنی چیزوں کا، جب یہ بندہ نہ مجھے اپریشیٹ کر رہا ہے، نہ مجھے تھینک یو کر رہا ہے، نہ مجھے. نیور، دس از فار مین اینڈ وومین، نیور ٹیک دیم فار گرانٹیڈ. موسٹلی مردوں میں دیکھا ہے کہ لائک وہ ہوتے ہیں کہ لائک ہوں تے اپنی کار دیے، ہوں تے بڈھی ہے، ہوں تے اپنی ہے. فرسٹ آف آل وہ آپ کی نہیں ہے، وہ آپ کی رسپانسبلٹی ہے، لیکن وہ خود بھی ایک پرسن ہے. when they say that in a possessive way, in a granted way, that's bad. Like no, that's a big no. And then is when you need to sit down اور آپ دونوں کو بات کرنی چاہیے. یہ تو ویسی بات ہوگی کہ لائک کوئی نوکرانی آ گئی ہے گھر کے لیے، یا کوئی ایوے کام کرنے والا آپ کو مل گیا فار مین اینڈ وومن بوتھ آف دیم. سو پلیز میک little efforts every day to let them feel that you are there, that you care, that you love them, even though it's a call, it's a message, whatever you want to do, but make them feel special. Oh my god, another very Pakistani thing. I feel like یہ podcast ہو رہا ہے پاکستانی کو دو نا. But never mind, I'm just talking about facts and reality, اور جو اصلی ہوتی ہیں چیزیں ہماری پاکستانی سوسائٹی میں. ایک اور پاکستانی تھنگ جو میں نے بہت دیکھی ہے اپنی خود آنکھوں سے بھی، لیڈیز. کین وی ٹاک اباؤٹ کتنا ٹاکسک ہے جب ہم چار پانچ عورتیں ایک ساتھ کھٹی ہوتی ہیں اور ہم باتیں کرنا سٹارٹ کرتی ہیں. عورتیں جو مردوں کو اپنے دھونے شروع کرتی ہیں. برو کین یو پلیز اسٹاپ؟ وومن، آنٹیاں، عورتیں، لڑکیوں اپنے مردوں، اپنے ہسبینڈس کی برائیاں کرنا، یا ان کی بے شک مذاق میں برائیاں کرنا، یا ان کی کوئی ڈیبلٹی بتانا، یا ان کا کوئی فالٹ بتانا، اور لائک ہنسنا اور کہنا ہائے وے میرا شور تے میں تے تنگ آئی ہاں، میں تے میرا تے نہیں کردا تیرا کردا ہائے پھر تو اینج کر اونج کر. پھر آپس میں ایسے عورتیں وہ ایک دوسرے کو نا ٹیکنیکس بھی بتاتی ہیں کہ لائک تو اینج کریں تے وہ ہوگا تے اے ہوگا وہ ہوگا. برو keep your problems to yourself and your partner, solve them you and your partner, not a third auntie, لڑکی or a child, whatever. کسی تیسرے بندے کو آپ اپنے پارٹنر کی whether is it the man or the woman اس کے فلوز کبھی بھی نہ بتاؤ. I don't care it's a joke, I don't care it's a whatever topic, I don't care. Never tell that, never talk about your partner badly in front of other people. کبھی بھی نہ ایسے کرو. یہ پاکستانی عورتوں میں بہت زیادہ میں یہ چیز دیکھی ہوئی ہے کہ لائک اکٹھی ہوتی ہیں محفلوں میں تو مذاق میں بات سٹارٹ ہوتی ہے، اور پھر اینڈ پہ سارے مردوں کو دو دا کے سکون سے بیٹھ جاتی ہیں. ہائے پھر ہم چاہ دا کب تے لیا سر درد ہو گیا. ایسے کیوں ہم لوگ کرتے ہیں؟ بالکل بھی نہیں ایسے کرنا چاہیے، اور اسی وجہ سے میرجز میں لڑائیاں ہوتی ہیں. And I'm saying don't tell any third person including your own parents یا the parents of your partner, I don't care. لیکن کسی کو بھی نہیں، کوئی مسئلہ ہوا ہے اوکے آ کے بیٹھو بات کرو and find a solution for it یا figure out, I don't care. لیکن صرف آپ دونوں کے بیچ میں جس ٹائم کوئی تیسرا بندہ آ گیا اپنا اوپینین دینے، اپنا سولوشن دینے یا کوئی بھی بات کرنے، then you have no control over that relation. اور میں ایک چیز ادھر کلیئر آؤٹ کرنا چاہوں گی، میں ایسے اسپیسیفک کوئی کیسز کے بارے میں نہیں بات کر رہی ہوں. اوبویسلی اگر کوئی آپ لوگوں کو سمجھ آ ہی رہی ہوگی کس کیس کی میں بات کر رہی ہوں، ایسے کیسز ہوں تو آپ لوگوں کو ہیلپ ڈھونڈنی چاہیے، اپنے لیے اسٹینڈ لینا چاہیے. بٹ آئی ایم ٹاکنگ اباؤٹ ڈے ٹو ڈے جو اپس اینڈ ڈاؤن ایک نارمل میرج میں آتے ہیں. اس چیز میں پاکستانی عورتیں نہیں کہوں گی بیکاز آئی فیل لائک کافی جنرل ہے، یہ خالی ایک نیشنلٹی کی تھنگ نہیں ہے. کبھی بھی نہ سوچو کہ آپ کو پارٹنر کو الہام ہو جائے گا کسی بھی چیز کا. اف یو لائک سم تھنگ یا اف یو وانٹ سم تھنگ، آپ کبھی بھی نہ ایکسپیکٹ کرو. لائک سوشل میڈیا پہ فار ایگزامپل یہ بہت ہوتا ہے، یا یہ بہت کہتے ہیں کہ لائک if he doesn't do this for you then he's a red flag, یا if he doesn't do tarara he's bad, leave him یا whatever. Don't think that girls and boys دونوں چیزوں دونوں جینڈرز کے لیے how do you want a partner of yours to know a thing when you never told him. اگر وہ آپ کا پارٹنر یہ فلاں چیز نہیں کرے گا تو then he is not for you. اس کو کیسے پتہ لگے گا کہ اس کو میرے پارٹنر کو وہ فلاں چیز چاہیے جب آپ نے اس کو بتایا ہی نہیں، یا آپ نے کوئی اس کو ہنٹ نہیں دی یا وٹ ایور. آئی فیل لائک ہم آج کل کے دور میں بیکاز آف سوشل میڈیا ہم بہت زیادہ ایکسپیکٹیشنز لے لیتے ہیں، ٹھیک ہے،
اور لیکن ہمیں پتہ نہیں ہوتا ہے کہ ہم کیا کریں تاکہ وہ ہمیں ایکسپیکٹیشن ملے. لائک ہم بس ایکسپیکٹیشن لے لیتے ہیں, وی جسٹ ویٹ کہ ہاں دے, اور اگر وہ نہ دے گا تو دین ہی از دا بیڈ ون. ایکسکیوز می, اس بیچارے انسان کو کیسے پتہ لگے گا کہ آپ کو اس چیز کی ایکسپیکٹیشن ہے جب اس بیچارے انسان کو آپ نے کبھی اس چیز کا الہام بھی نہیں ہونے دیا. دوبارہ سے آ جاتا ہے کمیونیکیشن. نیور میک ایکسپیکٹیشنس جب آپ نے اس بندے کے ساتھ کبھی ایسی وہ اس بارے میں بات نہیں کی ہوگی یا اس چیز کے بارے میں بات نہ کی ہو. اس بندے کو الہام نہیں آئے گا یا اس کو خواب نہیں آئے گا رات کو سوتے ہوئے کہ میرے پارٹنر کو یہ ایکسپیکٹیشن ہے اس چیز کے بارے میں, آئی ایم گونا ڈو دیٹ. دیٹس ناٹ اے ریئلٹی. اور اگر آپ کسی ٹک ٹاک یا ریل میں دیکھو نا کہ if he doesn't do this for you then leave him, that's a false thing. ڈونٹ بلیو دیٹ. ایسا نہیں ہوتا ہے ریئل لائف میں. اگین میں آپ لوگوں کو دوبارہ کہہ رہی ہوں, اسٹاپ کمپیئرنگ سوشل میڈیا ٹو یور ریئل لائف. اٹس اے ویری ٹاکسک تھنگ. یہ ایک ریئلٹی نہیں ہے. اس کو آپ نے اپنے خاص طور پہ پارٹنر کے ریلیشن کے ساتھ, ہسبینڈ وائف ریلیشن کے ساتھ بہت الگ رکھنا ہے. اینڈ یا آئی تھنک دیٹس اٹ. لائک میں نے کافی باتیں کی ہیں. اٹ واز اے نائس پوڈ کاسٹ. اوبیسلی یہ پوڈ کاسٹ پروفیشنل نہیں ہے. آئی وش سم ڈے میں ایسے کوئی پوڈ کاسٹ کر سکوں, آپ لوگ مجھے زیادہ جان سکیں اور ہم ایسے بات کر سکیں, اور کمنٹس میں آپ لوگ اپنا اوپینین یا اسٹف لکھیں. آئی لائک ٹو ٹاک, آئی لائک ٹو ڈبیٹ وتھ پیپل ہو ہیو نالج, اور جو اپنے ریشنل تھنکنگ کے ساتھ تھنک کرتے ہیں, اور نہ کہ جو چار لوگ تھنک کریں وہ پانچواں اس کے پیچھے چلا جاتا ہے. آئی ڈونٹ لائک پیپل لائک دیٹ. آئی لائک پیپل جو اپنے ذہن کے ساتھ خود کرٹیسائز کر کے تھنکنگ کرتے ہیں. آج کی ویڈیو آئی تھنک یہاں تک ہی ہوگی. ڈونٹ فرگیٹ ٹو لائک, کمنٹ, شیئر اینڈ سبسکرائب. اگر آپ لوگوں کو ایسے ہی منی پوڈ کاسٹ, را ویڈیوز یا ٹاکنگ ویڈیوز پسند ہے تو مجھے کامنٹس میں ضرور بتائیے گا. باقی یہ سارے ٹاپکس کے بارے میں اپنا اوپینین بھی ضرور بتائیے گا. ملتے ہیں ہم کل کی ڈیلی ویڈیو میں. اللہ حافظ.